السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سب بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے۔ آپ سب اردو پڑھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کیجئے، بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ اور اگر آپ ورڈ بائی ورڈ سیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں بھی ویڈیو ہے ورڈ بائی ورڈ، جو آپ سب بہت آسانی سے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سب کے جو بھی کامنٹ رہے تو کامنٹ ضرور کیا کریں، میں اسی حساب سے آپ سب کے لیے ویڈیو بنایا کروں گی۔ تو آج ہم سبق یہ پڑھیں گے امتحان۔ آپ سب نے اس سے پہلی والی ویڈیو اگر نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھا کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ اور جو بھی بھائی بہن میرے چینل پہ نئے ہیں، جو سبسکرائب نہیں کیے ہیں چینل کو، ضرور کریں۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان، یہ ایک امتحان ہے۔ دیکھیے کیسا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ یہ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے۔ جو کوڑھی تھے ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیا پسند ہے یا تجھے کیا چیز پسند ہے۔ کوڑھی نے جواب دیا، میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑھ پن بھی دور ہو جائے، کیونکہ اس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر پھیر دیا، جس سے اس کا کوڑھ پن جاتا رہا اور بدن کی کھال نرم اور چکنی ہو گئی اور جسم کا رنگ بھلا دکھنے لگا۔ پھر فرشتہ نے پوچھا، تجھے کون سا مال مرغوب ہے؟ اس نے اونٹ بتایا۔ فرشتہ نے اسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی سپرد کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو گابھن کہتے ہیں جو بچہ دینے والی ہوتی ہے، یہ اونٹنی ان کو دے کے گئے اور دعا بھی دے کے گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے اس میں۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے بتایا، میرے جسم سے گھن کی چیز جاتی رہے اور میرے بال خوشنما ہو جائے۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا، اس کے بدن سے گھن والی بات جاتی رہی اور بال خوبصورت ہو گئے۔ فرشتہ نے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، گائے۔ فرشتہ نے اسے ایک گابھن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ دوسرے جو شخص تھے اس کو بھی انہوں نے گابھن گائے ہی دی اور گابھن گائے دی اور کہا کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ بعدہ وہ فرشتہ اندھے کے یہاں آیا اور کہا، تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر بھی نورانی ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا۔ فرشتے نے ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو ان جو اندھے تھے ان کو بھی ایک بکری دی گابھن، جو بچہ دینے والی تھی، اور اس کے حوالے کر کے وہ چلے گئے۔
کچھ دنوں کے بعد فرشتے کی دی ہوئی اونٹنی، گائے اور بکری سے بچے پیدا ہوئے۔ پہلے شخص کے یہاں اونٹوں سے اور دوسرے کے یہاں گایوں سے اور تیسرے کے یہاں بکریوں سے جنگل بھر گیا اور یہ تینوں بہت مالدار ہو گئے، دولت مند ہو گئے۔ اب وہی فرشتہ کوڑھی آدمی کی شکل میں اونٹ والے کے سامنے پہنچا اور کہا، میں ایک غریب پردیسی ہوں، میرے پاس نہ تو سواری کے لیے کوئی جانور ہے، نہ کھانے کا کچھ سامان ہے، مجھے اپنے گھر پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے۔ جس خدا نے تجھے خوشنما رنگ، اچھی کھال اور کثیر مال دیا ہے، اسی کے نام پر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاؤں۔ اونٹ والے نے جواب دیا، چونکہ میرے ذمے دوسرے خرچ بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتہ بولا، گویا میں تجھے پہچانتا ہوں، بتا کیا تو کوڑھی نہ تھا؟ کیا تجھ سے لوگ گھن نہیں کرتے تھے؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ تو پہلے کوڑھی نہیں تھا، کیونکہ فرشتے جو تھے ان کو معلوم تھا سارا واقعہ اس کے بارے میں۔ کیا تو پہلے مفلس نہ تھا؟ پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنایا۔ اس نے کہا، میں مفلس کب تھا؟ میں تو خاندانی امیر رہا ہوں۔ فرشتہ بولا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کوڑھی اور کنگال بنا دے۔ پھر فرشتہ وہاں سے چلا اور گنجے کی شکل بن کر گائے والے کے پاس پہنچا۔ اس سے اپنی پریشانی بیان کر کے ایک گائے طلب کی۔ اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا اور وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھا بن کر تیسرے آدمی کے یہاں پہنچا، بولا، میں مصیبت کا مارا ایک پردیسی ہوں، میں اپنے دیش جانا چاہتا ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے، نہ کھانے پینے کا سامان، بس اللہ تعالیٰ کا کرم، پھر تیری مدد ہو جائے تو پہنچنا آسان ہے۔ جس خدائے پاک نے تجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائی، اسی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اگر تو ایک بکری مجھے دے دے تو میں آسانی سے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے آنکھیں دیں۔ اے مسافر، تو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے، ارے اللہ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے، تو جتنا چاہے لے لے، میری طرف سے کچھ بھی روک نہیں۔ فرشتہ نے کہا، تو اپنا مال اپنے قبضہ میں رکھ، تیرا اور گنجے اور کوڑھی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، وہ دونوں امتحان میں فیل ہیں اور تو کامیاب ہے، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور ان دونوں سے خدائے پاک ناراض ہے۔ پیارے بچوں، جو شخص نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اس کا انجام بہت برا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے گنجے اور کوڑھی کو مال عطا فرمایا اور ان کے بدن کا گھناؤنا
مرض دور کر کے انہیں تندرستی دی، لیکن جب وہ دونوں اللہ پاک کا احسان بھولنے کی وجہ سے امتحان میں ناکام رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ وہ پھر پہلے کی طرح گنجے اور کوڑھی ہو گئے اور ان کا مال بھی برباد ہو گیا اور اندھے۔ اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، اس کی محتاجی دور فرمائی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش نہیں کیا۔ خدا کی راہ میں مال دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد خوش ہو کر اس کی بینائی اور دولت برقرار رکھی۔ اس کی بینائی اور دولت برقرار رکھی تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس بھی بھائی بہن کو دولت دی ہے وہ خرچ کریں، غریبوں میں بانٹیں، کسی کو دینے سے کم نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ خرچ کیا کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، دینے والے اللہ ہے، جو اللہ دیتے ہیں۔ اگر آپ سبھی کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں اور آپ سب یہ ضرور بتائیں گے۔ میں یہ سبق میں تھوڑا اسپیڈ تو نہیں پڑھی ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی سبق کے ساتھ۔ آپ سب کو میری طرف سے آپ سب بھائی بہن کو یوم آزادی کی بہت ساری مبارکباد، بہت ساری شبھ کامنائیں۔ اللہ حافظ۔